الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامت اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے اور اس کی بارگاہ عالیہ میں سربسجود ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا اور کلام سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج کا جو منتخب موضوع ہے اپنی حساسیت کے اعتبار سے نہایت ہی سنگین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خود نبی علیہ السلام تک اور پھر نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرمانے کے 1000 سال بعد تک تاریخ دنیا نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت انسان اس کائنات میں اللہ رب العزت کے وجود کا انکاری ہو جائے۔ تصور خدا ہر قوم، ہر تہذیب میں مختلف یقیناً تھا لیکن موجود ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہم تاریخ کی ان تہذیبوں کو جب دیکھتے ہیں جن کو آپ قدیم تہذیبیں کہتے ہیں، جس کے اندر یونانی تہذیب ہے، رومی تہذیب ہے، ہندوستانی تہذیب ہے، چائنا کی چینی تہذیب ہے، مصری تہذیب ہے، ایرانی تہذیب ہے، افریقی تہذیب ہے، یہ وہ 6 سے 7 بڑی تہذیبیں ہیں کہ جن کی تاریخ ہزاروں سال پر مشتمل ہے اور ان تمام تہذیبوں کے اندر تصور خدا وہ ہمیشہ سے موجود، قائم اور باقی رہا ہے۔ اس کی حیت جدا ہے، اس کی حیثیت جدا ہے۔ کسی نے ایک سے زیادہ خداؤں کو اپنا معبود مانا، کہیں پر اولمپکس کا کانسیپٹ رہا جس کے اندر 12 خداؤں کا تصور موجود رہا، کہیں پر کئی دیوی اور دیوتاؤں ان کا تصور موجود رہا۔ ہندوستانی تہذیب کے اندر کم و بیش 33 کروڑ کی لگ بھگ تعداد کے اندر تصور خدا اور معبود موجود رہا۔ ہر تہذیب کے اندر خدا موجود رہے، ان کی حیت، ان کی حیثیت وہ یقیناً مختلف رہی۔ لیکن جب یورپ کے اندر ایک ٹائم آتا ہے جس کو آپ رینیسانس کا ٹائم کہتے ہیں، اس رینیسانس کے بعد جو یورپ میں تبدیلی آتی ہے جس کو آپ جدید مغرب کہتے ہیں، اس میں ایک نیا تصور ابھر کر سامنے آتا ہے جو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ تصور جو ہے اس تصور کو دور حاضر کے اندر نوسٹسزم، ایتھیزم یا اردو اور عربی کی تعریف کے اعتبار سے الحاد کہتے ہیں۔ قرآن نے اور تعلیمات قرآن سے وابستہ لوگوں نے جب لفظ الحاد کی تعریفات کو بیان کیا تو اسلامی کتب کے اندر اس کی تعریف ہمیشہ ہر اس شے سے کی گئی
جو اللہ کی نافرمانی کے اوپر منتج ہوتی تھی۔ اس میں وہ مسئلہ جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیس کیا، یعنی تخلیق مخلوق قرآن کا مسئلہ، وہ بھی شامل ہے۔ اس کو بھی ایک الہادی فکر، سوچ اور فلسفہ کہا گیا۔ اس کے علاوہ وہ تمام معاملات جس کے اندر جنت یا جہنم کے تصور کا انکار تھا، یا فرشتوں کے تصور کا انکار تھا، یا انبیاء کے سلسلۃ الذہب کے اندر موجود لوگوں کے حوالے سے کچھ اختلاف تھا، ان تمام اختلافات کو الحاد کا نام دیا گیا۔ لیکن دور جدید کا جو الحاد ہے، جس زمانے میں آج میں اور آپ رہ رہے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 11 دسمبر 2021 میں جس چیز کو الحاد کہا جاتا ہے، اس کے صرف اور صرف ایک معنی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ لا دین اور عدم خدا کا تصور، کہ کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت سے ایک شعر کہا تھا کہ کسے پتا تھا کہ تیری اپنی ہی محفل میں، کسے پتا تھا کہ تیری اپنی ہی محفل میں تیرا ہونا نہ ہونا ایک دن سوال ہوگا، کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انسانیت کبھی ضلالت کی اس گمراہی تک بھی پہنچ جائے گی، انسان کبھی گھٹیا پنے کی اس پستی تک پہنچ جائے گا، اور انسان کبھی رذالت کی اس گھٹا ٹوپ وادی تک پہنچے گا کہ جہاں جا کر وہ یہ دعویٰ کرنے لگے گا کہ اس کائنات کا کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، تصور خدا کا جدا ہونا یہ الگ بات ہے، خدا کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں شریک کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن نفس خدا کا انکار کرنا تاریخ دنیا کے اندر ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا، اور یہ گمراہی، یہ بددینی، یہ ضلالت اور انسانیت کی یہ پستی آج مغرب نے ہم کو دکھائی، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اور میرے اور آپ کے معاشرے میں بسنے والے سینکڑوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آج اسی الحاد کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بات میں غیر ذمہ دارانہ طور پہ نہیں کہہ رہا کہ سینکڑوں لڑکے اور لڑکیاں اس کا شکار ہو رہے ہیں، بلکہ پوری ذمہ داری سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ بھی میں گفتگو کے اختتام میں پیش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن نے اس حوالے سے جس طریقہ کار کو اپنایا ہے، وہ اتنا مؤثر طریقہ کار ہے کہ جس طریقہ کار کے حوالے سے میں نے اور آپ نے ہمیشہ غفلت برتی ہے اور کبھی اس کے اوپر توجہ نہیں دے سکے۔ ہمارے اسلاف نے ہمیشہ اس مسئلے پر توجہ دی، ہمارے اکابرین نے ہمیشہ اس مسئلے پر توجہ دی، لیکن ہمارے معاشرے کے آج کے بسنے والے انسان یا آج کے بسنے والے مسلمان نے کیونکہ اس طرف سے توجہ ہٹا لی، اسی وجہ سے میں اور آپ اور ہمارے متعلقین اور ایک بہت بڑی تعداد ہمارے جاننے والوں کی اس مسئلے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کیا امر ہے جس کی طرف ہم نے عدم توجہی کی؟ وہ ہے میدان تعلیم، کہ تعلیم کے معاملے میں جس غفلت کا مظاہرہ آج میں نے اور آپ نے کیا، اور تعلیم کے حوالے سے جس آزادی پر اور جس آزادی کی راہ پر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو میں نے اور آپ نے دوڑایا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی تعلیم ان کو آج گمراہی کے اس دلدل تک لے کر جا رہی ہے کہ جس دلدل کا جو سرا ہے یا اس کی جو گہرائی ہے وہ جا کر الحاد کے گٹا ٹوپ اندھیرے پر ختم ہوتی ہے۔ اس سے میری کیا مراد ہے؟ ہم جدید تعلیم کی مخالفت بالکل نہیں کر رہے، ہم یونیورسٹیز اور کالجز کی ایجوکیشن کے انکار نہیں کر رہے، ہم دشمن کے طریقہ واردات کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے جو الحاد کی تعلیم کو عام کیا، اس کے لیے اس نے جس مقام کو سلیکٹ کیا ہے وہ مسجد نہیں ہے، وہ مدرسہ نہیں ہے،
بلکہ وہ جامعات اور وہ یونیورسٹیز ہیں کہ جس کے اندر ایک طالب علم ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھنے والا آتا ہے کہ جس کا نہ تو کوئی مضبوط مذہبی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، نہ قرآن اور حدیث پر اس طالب علم کی کوئی دسترس ہوتی ہے، نہ علم حدیث اور علم قرآن سے اس کی کوئی وابستگی ہوتی ہے، جب وہ طالب علم آ کر بیٹھتا ہے تو سائنس کی خوبصورت باتیں اس کے سامنے پیش کر کے اس طالب علم کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ جس کائنات میں تم بس رہے ہو دیکھو اس کا کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ ایک جدید نظام ہے جو منضبط ہے اور اس کے تحت یہ پوری کائنات اور اس کا نظام چل رہا ہے، اور اس کے سامنے کچھ سائنس کے ایسے اصولیات کو پیش کر دیا جاتا ہے اور قواعد کو پیش کیا جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ طالب علم یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ شاید اس کائنات کا سارا نظام وہ خود بخود چل رہا ہے اور اس میں خدا موجود نہیں ہے۔ اس تصور کو، اس الہادی تصور کو گزشتہ 100 سے 150 سالوں کے اندر جن لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، اس کے اندر یقیناً اینجلز کا نام بھی موجود ہے، نیٹشے کا نام بھی موجود ہے، سیگمنٹ فرائڈ کا نام بھی موجود ہے، لیکن جس شخص نے اس نظام کو سب سے زیادہ قوت دی وہ شخص تھا تاریخ کے اندر ڈارون، جس کو میں اور آپ تھیوری آف ایوولوشن کے حوالے سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہمارے اسکولز اور کالجز میں 9 کلاس سے تھیوری آف ایوولوشن جو ہے وہ پڑھانی شروع کر دی جاتی ہے اور آگے تک اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ ڈارون کا جو سب سے اہم کارنامہ تھا الحاد کی تعلیمات کے پھیلاؤ میں، وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ ڈارون نے الحادیوں کو یہ سوال کا جواب دے دیا تھا کہ سب سے پہلا انسان دنیا میں آیا کیسا ہے، کیونکہ جب بھی الحادی یہ بات کرتے تھے کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، یہ کوسچن تو اٹھتا تھا نا، اور پھر بگ بینگ تھیوری کو پیش کر دیا جاتا تھا، جی یہ دنیا میں بس ایک بم پھٹا اور اس کے بعد سورج اپنی جگہ فٹ ہو گیا، چاند اپنی جگہ فٹ ہو گیا، اس کے بعد نظام چلنا شروع ہو گیا۔ تو سوال یہ ہوتا تھا بھئی پہلا انسان کیسے آیا؟ تو ڈارون نے ان کو وہ فلسفیانہ بنیادیں فراہم کی کہ جس بنیاد کے اوپر ایک الحادی کو یہ دلیل دینا آسان ہو گیا کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، اور ڈارون نے یہ کہا کہ انسان کی اصل وہ تو ایک جانور تھی، وہ بندر تھا، اور اس سے پہلے وہ ایک ایسا غیر متحرک شے یا ایٹم تھا کہ جس کے اندر مرور زمانہ کے ساتھ حرکت پیدا ہوئی، اور اس نے مختلف ادوار کو صدیوں اور سالوں میں طے کیا، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا ایک بندر بنا، اور پھر بندر سے آگے اس کا جو ایڈوانس روپ نکل کر سامنے آیا وہ پہلا انسان تھا جس کو نعوذ باللہ من ذالک میں اور آپ آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ڈارون جس بات پہ چیمپئن بنتا ہے، یہ تھیوری بیسیکلی ڈارون کی تھی ہی نہیں، یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فلسفی 4 صدی کا گزرا ہے جس کا نام تھا ابن مسکوے۔ یہ ابن مسکوے کی تھیوری تھی جس کو ڈارون نے چرایا ہوا ہے، اور ابن مسکوے 4 صدی کا آدمی تھا، تو جب 5ویں صدی میں امام غزالی علیہ رحمہ تشریف فرما ہوئے تو امام غزالی نے ٹھیک ٹھاک بندوبست اسی زمانے میں ابن مسکوے کا کر دیا تھا، اور اس کو یہ بات بتا دی تھی کہ جس آدم کے تصور کو تو پیش کر رہا ہے قرآن و حدیث اس آدم کے تصور کو پیش نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا خلیفہ ہے جس کو اللہ نے اپنے حکم سے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ابن مسکوے کی یہ تھیوری تھی جس کو ڈارون نے چرایا، اور الحادیوں کو یہ مضبوط دلیل فراہم کی کہ اس کائنات کو خدا نے نہیں بنایا بلکہ یہ تو ایک نظام ہے جس کے تحت یہ کائنات چلتی ہے، اور اسی نظام کے تحت بڑھتے ہوئے جانوروں سے ایک انسان وجود میں آیا جس کو آدم کہتے ہیں، اور اس کے بعد اسی سے ایک حوا آئی، اور پھر اس کے بعد میں اور آپ اور ہمارے جیسے انسان دنیا میں آنا شروع ہو گئے۔ اب یہ جو الحاد ہے اس وقت اس کی 3 بہت بڑی قسمیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی قسم ہے وہ کہلاتی ہے نوسٹسزم، جس کو اگر آپ انگریزی میں لکھیں گے تو GNO STICISM، نوسٹسزم، اس میں G سائلنٹ ہوتا ہے۔ نوسٹسزم اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے ایتھیزم۔ یہ سب سے پہلی اس کی قسم ہے جو سب سے زیادہ شدید قسم ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے، نوسٹسزم بیسیکلی یہ لاطینی لفظ ہے جس کے معنی ہے جاننے کے۔ نوسٹسزم کے اوپر بلیف رکھنے والے لوگ
ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ اس کائنات کو مسخر کر لیا ہے اور ہم اس کائنات کے اکناف اور جوانب کے اوپر مکمل دسترس رکھتے ہیں، اور جدید سائنس کی مدد سے ہم اس کائنات کو مسخر کیے بیٹھے ہیں، اس وجہ سے ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ اس کائنات کا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے، یہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، تو اس کائنات کے اندر بسنے والا ہر انسان وہ اپنی ذات میں اپنا خدا خود ہے، اور وہ انسان یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ جو چاہنا چاہے وہ چاہے، خیر اور شر کا تعین وہ انسان اپنی مرضی سے کرے گا، اور جس طرح چاہے آزاد اپنی زندگی گزارے، اور اپنی آزاد زندگی سے وہ جس طرح بھی چاہے وہ لطف اندوز ہو سکتا ہے، یہ اختیار اس انسان کے پاس موجود ہے۔ اب اس تصور کے آنے کے بعد پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ انسان مادر پیدر آزاد ہوا، پھر جو مذہب کی پابندیاں تھی وہ بھی ختم ہو گئی، سوسائٹل جتنے ایشوز تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور جب آپ کے اندر سے تصور آخرت نکل گیا، جو مسلمانوں کا معروف جملہ ہے کہ تجھے قبر میں جانا ہے، اللہ کو حساب دینا، ذرا شرم کر، اللہ پوچھے گا تو کیا کرے گا، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، یہ سارے تصورات یکلا ختم ہو گئے کہ جب خدا ہی موجود نہیں ہے تو مرنے کے بعد تو خاک میں مل کر خاک ہو جانا ہے، تو پھر اب یہ تصور، یہ خوف، یہ ڈر کیسا کہ مجھے اور آپ کو مر کے کوئی جواب دینا ہے، انسان اس تصور سے مکمل فارغ ہو گیا۔ دوسرا جو ان کے اندر فرقہ بنا وہ بنا انوسٹسزم کا، پہلا نوسٹسزم تھا، دوسرا انوسٹسزم تھا، اس میں ایک کا اضافہ کر دیا گیا۔ انوسٹسزم والے جو تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھئی دیکھو یہ تو سائنسدان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے، لیکن ہم خدا کے ہونے یا نہ ہونے اس کے چکر میں بھی نہیں پڑتے، خدا ہے تو بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے تو بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں۔ اب یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر میرے اور آپ کے بچے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنے بچے کو کہیں بھئی خدا نہیں ہے تو شاید وہ سوال پوچھے، کیونکہ ہمارے یہاں ڈے فرسٹ سے اس کو اذان دی جاتی ہے، کلمہ طیبہ سکھایا جاتا ہے، بنیادی باتیں تو پتہ ہی ہوتی ہیں، لیکن جب اس کو یہ کہا جائے بھئی خدا تو ہے لیکن خدا کرتا کچھ نہیں ہے، تم اپنا کام کرو، دیکھو فلانا جو ہے اس کے پاس پیسہ ہے تو اس نے یہ کر لیا، ڈھمکانا اس کے پاس یہ، اس نے یہ کر لیا، آپ پولیٹیشنز کو دیکھ لو، اربوں خربوں کی کرپشن ہو گئی، کوئی نہیں پکڑ سکا، فلانے کو دیکھ لو اس نے اتنے قتل کر دیے، کوئی نہیں پکڑ سکا، فلاں جگہ بمبارڈمنٹ کر دی، یورپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکا، تو تم اگر اب آزاد زندگی گزارو گے کوئی تم کو کیا کہے گا؟ اب یہ وہ بنیادی باتیں جو بچوں کا ذہن خراب کرنا شروع کرتی ہیں، اب بچے متاثر ہونا اس سے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہے انوسٹسزم، جو کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ طبقہ کہلاتا ہے ڈیزم کا، DEISM، ڈیزم۔ ڈیزم کا تصور یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کسی خدا نے کائنات کو بنایا بھی تھا تو اب وہ خدا کائنات بنانے کے بعد فارغ بیٹھا ہے، اب اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے، اب آپ جو محنت کریں گے وہی ملے گا، اب آپ جو کوشش کریں گے آپ کو وہی ملے گا، اب آپ جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے آگے بڑھ جائیں گے، نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو اربوں خربوں پتی ہیں نا، ان میں سے آدھے سے زیادہ آپ کو وہ ملیں گے جو جاہل مطلق ہیں، جنہوں نے کبھی یونیورسٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی۔ تو اگر پیسہ علم سے حاصل ہونا ہوتا تو پھر جتنے PhDs ہوتے وہ سارے ارب پتی گھوم رہے ہوتے، اور جتنے انگوٹھا چھاپے وہ سارے جو ہے وہ گٹر وٹر کو صاف کر رہے ہوتے، لیکن علم کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے، یہ تو اللہ کا طریقہ ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ لیکن ڈیزم کے اس کانسیپٹ سے جو فکر لوگوں کے اندر عام ہونا شروع ہوئی، وہ فکر یہ بن گئی کہ اب اس دنیا کے اندر جو ترقی حاصل ہوگی وہ سائنس کی بنیاد پر ہوگی، اور ساری کی ساری خوشی وہ پیسے کے بل پر حاصل کی جائے گی، تو تم تمام کے تمام معاشی جانور بن کے پیسوں کا حصول کرو، جتنا زیادہ تم میں سے جو شخص دولت مند ہوگا وہ اتنا زیادہ دنیا کے مزے لوٹ سکے۔ دنیا کے کتنے بڑے طبقے کو آج متاثر کیا ہوا ہے، گیلپ ریسرچ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کی 25% آبادی
25% آف دا ورلڈ وہ لادینیت کا شکار ہو گئی ہے، جس میں سے 9% وہ کٹر ملحدین ہیں جو واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی خدا موجود نہیں ہے، اور خدا جو تھا یہ ایک شیطانی تصور ہے، ایک جھوٹا تصور ہے، اور اس تصور کو مٹا دیا جائے۔ میرے بھائی، میرے دوست، آج ہماری یونیورسٹیز کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور ہمارے طالب علموں میں 3 طبقے بن چکے ہیں۔ 50% طالب علم ابھی بھی وہ ہیں جنہوں نے فیشن کے اندر ایتھیزم، انوسٹسزم یا الحاد کو اپنایا ہوا ہے کہ یار میرا دوست ایتھیسٹ ہے میں بھی ہو گیا، یار میری فلاں فرینڈ ایتھیسٹ ہے میں بھی ہو گئی۔ 50% ابھی بھی وہی طبقہ ہے جس کو ہم بآسانی بچا سکتے ہیں۔ 30 to 35% طبقہ وہ ہے جو یا تو اپنے والدین سے بیزار ہے، یا اپنے فیملی سسٹم سے بیزار ہے، اور یا پھر وہ ان علماء یا ان لوگوں سے بیزار ہے کہ جب وہ ان کے سامنے جا کر اس مسئلے پر سوال کرتا ہے یا بحث کرتا ہے تو اس کو جواب نہیں ملتا، تو وہ کہتا ہے میرے ماں باپ بھی جھوٹے تھے جو مجھے کلمہ سکھاتے تھے، میرے بڑے بھی بکواس کرتے تھے جو مذہب کی باتیں کرتے تھے، اور یہ مولویوں کو بھی دیکھو کچھ نہیں پتا، اس وجہ سے یہ دین اسلام کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتا، ہمیں جو ہے آزاد ہونا چاہیے، ہم ایتھسٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن 10 سے 15% وہ طبقہ ہے جو شعوری طور پر دلائل کے ساتھ الحاد کو عام کر رہا ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جو اساتذہ کے درجے کے اوپر فائز ہے، اور جب ایک استاد کھڑا ہو کر، سوٹڈ بوٹڈ شخص کھڑا ہو کر، کلین شیو بڑا خوبصورت سا پرفیوم لگا کر، ہینڈسم انسان کھڑا ہو کر کہتا ہے دیکھو میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، دنیا کی ہر آسائش ہے، لیکن میں کسی خدا کے اوپر کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں رکھتا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، دیکھو میرے پاس سب کچھ ہے، یورپ میں سب کچھ ہے، تم پاکستانی آج بھی گٹر کے بدبودار نالوں کے ساتھ بسنے والے لوگ ہو، تم ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر گھومتے ہو، تمہارا سسٹم خراب ہے، تمہارا ملک خراب ہے، تمہارا نظام خراب ہے، تمہاری ہر چیز میں کرپشن ہے، تم سے تو وہ یورپ اچھا ہے کہ جو خدا پر ایمان تو نہیں رکھتا لیکن سچ بولتا ہے۔ اس قسم کی خوبصورت باتیں کر کے وہ نوجوان بچے اور بچیوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، اور پھر دلائل کے ساتھ ان کو لادینیت کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور میں اور آپ اسی خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ہمارے بچے بچی یونیورسٹی سے MBA BBA انجینئرنگ اور فلاں ڈگری لے کر آ رہے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، سمجھداری کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے موضوع مکمل نہیں ہوا، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے اندر آپ کو ان 4 بڑے ملحدین کا ذکر کریں گے جنہوں نے یورپ کے اندر دور جدید کے الحاد کو عام کیا، اور اس کے بعد زندگی رہی تو ہم ان 4 سے 5 بڑے پاکستانیوں اور مسلمانوں کا جو کنورٹ ہو کر آج ملحد ہو گئے اور دنیا میں بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز چلا رہے ہیں اسی نام پر، انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے، اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اس کا حل کیا ہے، سد باب کیا ہے۔ لیکن کم از کم آج کی اس نشست کا خلاصہ یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ الحاد، ناخدائیت کا تصور، یہ بہت تیزی سے معاشرے میں پھیل رہا ہے، اور ہمارے بچے اور بچیاں، نوجوان بچے اور بچیاں لاشعوری طور پر اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے گھروں میں حفاظت کریں، اپنے بچوں میں دین کا شعور اجاگر کریں، ادروائز مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اور میری اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں اسلام سے، قرآن سے، اللہ اور اس کے رسول سے مکمل فارغ ہو جائیں گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنمی وہ ہوں گے اور اس کا عذاب پھر مجھے اور آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اسلام پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنے اسلام سے سچی محبت کر کر ایمانیات کو علمی اور اصولی بنیادوں پر سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔